أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ادھر آگے جگہ ہیں نثار باز بھائی، آپ بھی تشریف لے آئیں، صلوات اور پڑھ لیں محمد علیہ. حضرات گرامی، قبل مجلس یہ اعلان بھی ضروری ہے کہ یہ 5 روزہ مجالس یعنی یہ 5 مجالس عزائے معصومہ عالم شہزادی اولیاء حضرت فاطمہ الزہرا جناب نظر امیر صاحب کی جانب سے منعقد ہوتا ہے. یہ 5 اس سال ختیجہ چینل کے اوپر بھی محفوظ رہے گا، اور وہ افراد جو یہاں نہیں آ سکے ہیں اگر وہ ان مجالس کو سن کے ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ختیجہ چینل جو اس وقت بہت ہی خدمت دین و خدمت اہل بیت خصوصاً عزائے سرکار سید الشہداء میں بہت خدمت انجام دے رہا ہے. اس ختیجہ چینل کے تمام پروگرامز کو خصوصاً مجالس کو آپ خود بھی سماعت فرمائیں اور دوسروں کو بھی متوجہ کریں، اور شہزادی عالمیان کی ان مجلسوں میں اس چینل کے لیے اس لیے بھی گزارش ضروری ہے کہ یہ خود شہزادی عالمیان کی والدہ گرامی جناب خطیۃ الکبریٰ منصوب ہے، لہذا یہ بھی سبب رضائے جناب سیدہ قرار پائے گا. ایک اور صلوات بھیجیں روزانہ گرامی. اس 5 مجالس جس میں مختلف ذاکرین روزانہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. آج پہلی مجلس میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی جس مشہور و معروف آیہ کریمہ کو بتصدق 4 معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول جناب فاطمہ الزہرا تلاوت کیا. اس میں خداوند عالم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے پیغمبر کو ایک حکم دیا ہے. تو دیکھیے قرآن میں پڑھے لکھے خطبہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف آیات ہیں اور 6666 آیات ہیں، جن میں کچھ آیات محکمات کہلاتی ہیں، کچھ آیات متشابہات کہلاتی ہیں. آیات متشابہات وہ آیات ہیں کہ جب تک ان کی تفسیر بذریعہ معصومین حاصل نہ کر لی جائے تو صرف ترجمے سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی، کن لوگوں کے لیے نازل ہوئی، کس مقصد سے نازل ہوئی. یہ آیت بشارتاً نازل ہوئی ہے یا نذارتاً نازل ہوئی ہے، یہ آیت مومنین کے لیے نازل ہوئی ہے یا مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ آیت ناسخ ہے یا یہ آیت منسوخ ہے، نہیں معلوم کیا جا سکتا ہے جب تک تفسیر معصومین نہ ہو. زیادہ تر آیات وہ ہیں کہ جو گنجلک ہیں، جن کا مفہوم سمجھنا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ترجمہ پڑھا وہ آیت کو سمجھ لیا. لیکن قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جب ان آیتوں پر آپ غور کیجئے گا یا آیت کی تلاوت کیجئے گا تو جیسے ہی آیت پر آپ کی نظر پڑے گی آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ آپ آیت دیکھ رہے ہیں،
بلکہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت کو دیکھتے ہی آیت کا تمام پس منظر اور آیت کا سبب نزول اور آیت بشارت میں ہے، نذارت میں ہے، آیت ناسخ ہے یا منسوخ ہے، آیت محکم ہے یا متشابہ ہے، فوراً آیت کو پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ انہی آیات میں یہ آیت بھی ہے جس کی میں نے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی یہ آیت بھی انہی آیات میں ہے کہ آیت پڑھتے ہی فوراً اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ حیات پیغمبر میں بھی کچھ افراد ایسے تھے جن کا عقیدہ تھا کہ صرف اللہ، وہ صرف اور صرف تعظیم ہو تو اللہ کے لیے اور اکرام ہو تو اللہ کے لیے، احترام ہو تو اللہ کے لیے، صرف اللہ والے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے نبی کو حکم دیا گیا کہ ان سے کہیے کہ صرف اللہ والا بننے سے کام نہیں چلے گا، رسول اللہ والا بننا بھی ضروری ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، ان سے کہیے کہ اگر یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ اگر ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے یہ کہیے کہ میری پیروی کرو۔ جب یہ آپ کی پیروی کریں گے تو اب تک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کو چاہتے ہیں، لیکن جب یہ آپ کی پیروی کریں گے تو اللہ بھی انہیں چاہے گا۔ اب تک یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے محب ہیں، مگر اگر آپ کی اتباع، آپ کی پیروی کریں گے تو اللہ ان کو بھی چاہے گا، اور پھر پہلا انعام یہ ملے گا کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ان کی خطاؤں کو بخش دے گا۔ دیکھیے آیت سمجھا رہی ہے صرف عشق خدا کے دعوے سے بخشش نہیں ہوگی جب تک پیروی رسول نہ ہو، یعنی اللہ کی جانب سے جو بخشش ہے، اللہ کی جانب سے جو نجات ہے، وہ صرف اور صرف اللہ والا بننے سے نہیں ملے گی جب تک پیغمبر کی اتباع نہ ہو، جب تک پیغمبر کی پیروی نہ ہو۔ اب پیغمبر کی پیروی کا مسئلہ یہ ہے اور پیغمبر کی اتباع کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا اس بات کا قائل ہے کہ پیغمبر اسلام 40 برس کے بعد نبی بنے، اور 40 برس کے بعد اللہ نے انہیں عہدہ نبوت عطا کیا۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ اس عقیدے سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے نبی کو 40 برس کے بعد عہدہ نبوت عطا کیا۔ 40 برس کے بعد اعلان نبوت ہے، عہدہ نبوت نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بھئی 40 برس کے سن میں نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے، 40 برس کے سن میں ان کو عہدہ نبوت ملا نہیں ہے۔ وہ نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو ہم یہ نہیں مانتے کہ پیغمبر کی نبوت کا آغاز 40 برس کے سن میں ہے، اعلان 40 برس کے سن میں ہے، آغاز نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر تو جس وقت دنیا میں آئے تو عہدہ نبوت کے ساتھ دنیا میں آئے، تو ان کی 63 برس کی زندگی اور 63 برس کی حیات طیبہ ہے۔ ہمیں اتباع تو ان کی پوری زندگی کی کرنا چاہیے، پیروی ان کی پوری حیات کی کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی سوال یہ کرے کہ صاحب اگر وہ دنیا میں آتے ہی نبی تھے تو 40 برس تک انہوں نے کلمہ تو پڑھوایا نہیں، اور نماز کا حکم تو دیا نہیں، اور روزے کے احکام تو بیان کیے نہیں، اور حج کرنے کا طریقہ تو سکھایا نہیں، قرآن تو سنایا نہیں، 40 برس تک پیغمبر کے کس عمل کی اطاعت کریں؟ 40 برس میں پیغمبر کے کس عمل کی پیروی کی جائے؟ تو 40 برس تک پیغمبر نے جو تبلیغ کی ہے وہ بصارت سے نظر نہیں آئے گی، بصیرت سے نظر آئے گی۔ 40 برس تک پیغمبر نے جو تبلیغ کی وہ بصارت سے نہیں، بصیرت سے نظر آئے گی۔ 40 برس تک پیغمبر کی تبلیغ یہ ہے کہ خائنوں سے اپنے کو امین منوا لیا، کاذبوں سے اپنے کو صادق کہلوا لیا، جھوٹوں سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا لیا، حیوانوں سے اپنی انسانیت کا اقرار حاصل کر لیا۔ یعنی 40 برس تک پیغمبر نے اسلام کی تبلیغ نہیں کی ہے، انسانیت کی تبلیغ کی ہے، اور 40 برس تک انسانیت کی تبلیغ کر کے پیغام پہنچایا ہے کہ مسلمان بعد میں بننا، انسان پہلے بن جاؤ۔ صلوات بھیجے محمد۔
پہلے انسانیت پیدا کرو، پہلے انسان بنو پھر مسلمان بننا۔ تو عزیزان گرامی 40 برس کی پیروی ہمیں انسانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ اب 23 برس کی حیات طیبہ کو اگر دیکھا جائے کہ 23 برس میں پیغمبر کی پیروی ہم کیسے کریں اور اتباع کیسے کریں، تو اگر ایک ایک عمل کا تذکرہ ہو تو وہ بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی جو ایک مجلس میں ممکن نہیں ہے۔ مجموعی طور پہ پیغمبر اسلام نے 23 برس تک جو تبلیغ کی مجموعی طور پہ، تو مجموعی طور پر پیغمبر کی 23 برس کی حیات طیبہ میں 2 ہی کام نظر آئے، یا تو اللہ کی عبادت نظر آئی ہے یا اہل بیت سے محبت نظر آئی ہے۔ بھائی 23 برس تک اللہ کے حبیب نے یا اللہ کی عبادت کی ہے یا اہل بیت سے محبت کی ہے، اور عبادت کے بعد محبت نہیں ہے، عبادت کے ساتھ محبت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اب نماز کے بعد عبادت محبت، روزے کے بعد محبت، وہ حج کے بعد محبت، وہ زکوٰۃ کے بعد محبت۔ اہل بیت کی محبت عبادت کے بعد نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ہے۔ یقین نہ آئے تو خود غور کیجئے گا، صلوات نماز کے بعد نہیں ہے، صلوات نماز کے ساتھ ہے۔ صلوات بھیجے محمد محمد۔ دیکھیے ہمارے لیے حجت سیرت پیغمبر ہے، ہماری سوچوں کا نام دین نہیں ہے، ہمارے خیالات کا نام دین نہیں ہے، ہمارے قیاسات کا نام دین نہیں ہے کہ ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے اور ہمارا دماغ یہ کہہ رہا ہے اور ہماری فکر یہ کہہ رہی ہے اور ہماری سوچ یہ کہہ رہی ہے، اور سوچ کہتے کہتے کہنے لگتی ہے کہ غم حسین مناؤ مگر نماز کے بعد۔ یہ بات کہاں سے آیا؟ صلوات بھیجے محمد محمد۔ دیکھیں یہ سوچ ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ خیال ہے، یہ دین نہیں ہے، بلکہ شعراء سے معذرت کے ساتھ یہ شعر ہے، شعور نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد غم حسین مناؤ مگر نماز کے بعد۔ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اہل بیت کی محبت عبادت کے بعد، نماز کے بعد، روزے کے بعد، حج کے بعد، بھائی سیرت پیغمبر کی پیروی کرنا ہے، کسی کے خیالات کی پیروی نہیں کرنا ہے، کسی کی سوچوں کی پیروی نہیں کرنا ہے کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے، ہمارا خیال یہ کہتا ہے، ہمارا دماغ یہ کہتا ہے۔ ارے ہمارا دل، ہمارا قیاس یہ کہتا ہے، یہی کہنے کی وجہ سے شیطان ملعون کہلاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد بھائی شیطان کیوں بنا؟ اس نے حکم خدا کو نہیں دیکھا، اپنے قیاس کو دیکھا، حکم خدا کو نہیں دیکھا، اپنے خیال کو دیکھا۔ اس کا قیاس یہ کہہ رہا تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے، حکم خدا یہ کہہ رہا تھا کہ سجدہ کرو۔ اس نے حکم خدا کو نہیں دیکھا، خیال کو دیکھا۔ ارے جب فرشتوں کے بیچ میں رہنے والا ترک حکم خدا کی وجہ سے ملعون ہو گیا، ہم آپ کس قطار شمار میں ہیں؟ صلوات بھیجے محمد اس بات کو آپ سمجھ لیجیے، یہاں خیال نہیں چلتا ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ دین کاہے کا نام ہے؟ دین ہماری سوچوں کا نام نہیں ہے، ہمارے خیالات کا نام نہیں ہے کہ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ جب سفر میں جاتے ہیں اور نماز قصر ہوتی ہے تو ظہر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، وہ عصر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، وہ عشاء کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، تو ہمارا دل یہ کہتا ہے ساری نمازیں آدھی ہو جاتی ہیں تو نماز فجر بھی 1 ہو جائے۔ ہمارا دل نہیں چلے گا، دین کا حکم چلے گا۔ صلوات بھیجے محمد۔ آپ بتائیں عبادت میں ہمارا خیال چلے گا، عبادت میں ہمارا قیاس چلے گا کہ نہیں؟ تو جب عبادت کے معاملے میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے تو اہل بیت کی محبت کے معاملے میں، ان کی ولایت کے معاملے میں، ان سے عقیدت کے معاملے میں، تو عزیزان گرامی یہ تصور کے بعد تو اہل بیت کی محبت عبادت کے بعد نہیں ہے، عبادت کے ساتھ ہے، نماز کے ساتھ، اور ایسا چولی دامن کا ساتھ کہ ایک مسجد میں صفیں سجی ہوئی ہیں، نماز ہو رہی ہے، ایک بچے نے نمازیوں کی صفوں کو چیرا،
ایک فرشتہ آسمان کے زینوں سے اترا، امامت نے پشت نبوت کا ممبر ڈھونڈا، جبریل نے حکم خدا کی اذان دینا شروع کی کہ نبی اللہ کہہ رہا ہے جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئیں سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ اب بتائیے نماز حسین کے بعد، حسین نماز کے بعد ہیں یا حسین نماز کے ساتھ ہیں؟ صلوات بھیجے محمد۔ مجھے بتائے، فیصلہ کریں یہ کون سی نماز ہے؟ دیکھیں ہم اکثر و بیشتر، حالانکہ یہ بحث نہیں کرنا چاہیے، نماز و اہل بیت، نماز و عزاداری، بھئی نماز بھی اہل بیت کے در سے ملی ہے، عزاداری بھی انہی کے در سے ملی ہے، اس میں تقابل کا میں قائل نہیں ہوں۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، تقابل ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اکثر و بیشتر افراد یہ سوال کرتے کہ صاحب نماز افضل ہے کہ عزاداری افضل ہے، نماز پہلے ہے کہ اہل بیت پہلے؟ تو یہ جس نماز کا میں نے ذکر کیا، اس نماز کو مد نظر رکھیے گا۔ ہماری نماز کتنی ہی معتبر کیوں نہ ہو، ہم آب زمزم سے وضو کر لیں، ہم غلاف کعبہ کے کپڑے پہن لیں، ہم خانہ کعبہ کی چھت پر جا کے سجدے کر لیں، لیکن ہماری نماز کا کوئی نتیجہ ہمیں یہاں نہیں معلوم کہ ہماری نماز قبول ہوئی کہ رد ہوئی، ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں کوئی فرشتہ سرٹیفکیٹ نہیں دیتا ہے کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی، یہ سب روز محشر معلوم ہوگا کہ نماز قبول ہوئی ہے کہ رد ہوئی ہے، یہ محشر کے میدان میں معلوم ہوگا۔ لیکن یہ جس نماز کا میں نے ذکر کیا، یہ فرادہ نماز نہیں ہے، جماعت کی نماز ہے، اندھیرے کی نماز نہیں ہے، اجالے کی نماز ہے، مغربین کی نماز نہیں ہے، ظہرین کی نماز ہے، نماز پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہے، نماز لانے والے کی نماز ہے، نماز سکھانے والے کی نماز، وہ نماز جس کا اول قبول وہ نماز، جس کا آخر قبول وہ نماز، جس کی نیت قبول وہ نماز، جس کی تکبیر قبول وہ نماز، جس کا ذکر قبول وہ نماز، جس کا سجدہ قبول وہ نماز، جس کا قعود قبول وہ نماز، جس کی تسبیح قبول وہ نماز۔ اور قبول نماز میں حکم دیا جا رہا ہے سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ ارے قبول نماز تو ان سے آگے بڑھ نہیں پائی، دشمن اہل بیت کی فضول نماز۔ یہ واقعہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ اہل بیت عبادت کے بعد نہیں ہے، اہل بیت عبادت کے ساتھ ہیں، بعد میں نہیں ہے، ساتھ میں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت کی محبت وہ اللہ کی عبادت، یہ دو کام پیغمبر نے اپنی مجموعی طور پر پوری زندگی میں کیے، یا اللہ کی عبادت یا اہل بیت سے محبت۔ اب اہل بیت کون ہیں جن سے محبت کا حکم دیا؟ تو دیکھیے میں عرض کروں کہ بہت سی تفسیریں ہیں اہل بیت کی، میں بالکل الگ کی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے، بیت عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں، اہل اس گھر میں رہنے والوں کو کہتے ہیں، اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، اہل بیت کا مطلب گھر والے، عربی زبان میں بیت کہتے ہیں گھر کو، بیتی میرا گھر، بیتوں کا تیرا گھر، بیتونا ہمارے گھر، بیتکم تم سب کے گھر، عربی میں بیت کہتے ہیں گھر کو۔ اب اہل بیت کون ہیں، گھر والے کون ہیں؟ تو یہ چل کے اللہ کے بیت سے پوچھیں، اللہ کا بھی ایک بیت ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ، خانہ کعبہ اللہ کا بیت۔ چلیے اللہ کے بیت سے پوچھیں کہ نبی کے اہل بیت کون؟ ہم نے پوچھا اللہ کا بیت کہاں ہے، بیت اللہ کہاں ہے؟ کہ شہر مکہ میں۔ ہم پہنچے شہر مکہ میں، مگر شہر مکہ میں لاکھوں گھر تھے، یہ حاجیوں کے گھر، یہ قاضیوں کے گھر، یہ مؤذنوں کے گھر، یہ مورخوں کے گھر، یہ مفسروں کے گھر۔ ہم نے کہا ان گھروں کے جنگل میں اللہ کا گھر کون سا ہے؟ تو ایک صاحب نے اشارہ کیا وہ جو کالی چادر میں ہے۔ دیکھیں پوری دنیا کا ایک گھر ہے جو کپڑے پہنتا ہے، گھروں پر کپڑے پھیلائے جاتے ہیں، گھروں کو کپڑے پہنائے نہیں جاتے۔ یہ دنیا کا واحد گھر ہے اللہ کا گھر جو کپڑے پہنتا ہے۔ اب اسے کیا کیجئے کہ کپڑے بھی پہنے تو محرمی پہنے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔
ایک گھر ہے دنیا کا جو کپڑے پہنتا ہے، یہ اللہ کا گھر۔ ہم نے کہا بھائی گھروں پر کپڑے پھیلائے جاتے ہیں، گھروں کو کپڑے پہنائے نہیں جاتے، یہ خانہ کعبہ پر چادر کیوں ہے، خانہ کعبہ پر غلاف کیوں ہے؟ کہا سمجھیے، ہم نے کہا سمجھائیے۔ کہا دیکھیں کعبہ ہے اللہ کا گھر، اور یہ کعبہ ہے شہر مکہ میں، اور شہر مکہ میں ہزاروں گھر ہیں۔ اب آنے والوں کو پتہ کیسے چلے کہ بندوں کے گھر کون سے ہیں اور اللہ کا گھر کون سا ہے؟ بندوں کے بیت کون سے ہیں، اللہ کا بیت کون سا ہے؟ تو پہچان کے لیے چادر اڑا دی گئی کہ جو چادر کے باہر ہے وہ تمہارے بیت، جو چادر کے اندر ہے، جو چادر کے اندر، جو چادر کے اندر، جو چادر کے اندر وہ ہمارا بیت۔ پہچان بنی چادر، جو چادر کے باہر وہ تمہارے گھر، جو چادر کے اندر وہ ہمارا گھر۔ اب سمجھ میں آیا، نبی خانہ زہرا میں آئے، آؤ حسن چادر کے اندر آؤ، چادر کے اندر آؤ، آؤ علی چادر کے اندر آؤ، آؤ سیدہ چادر کے اندر آؤ۔ چادر کے اندر بلا کے بتایا جو چادر کے باہر وہ تمہارے گھر والے، جو چادر کے اندر وہ ہمارے گھر۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ چادر کے اندر وہ ہمارے، ارے چادر کیا اڑائی گئی؟ پنجتن کے کعبے پر غلاف چڑھایا گیا۔ کون ہے چادر کے نیچے؟ جبریل پوچھ رہا یا رب ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ آواز ارے ہم اہل بیت النبوہ بمعدن الرسالہ، یہ نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ رسالت کی معدن ہیں۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ کون ہے اہل بیت؟ جو فاطمہ کے بابا ہیں، جو فاطمہ کے شوہر ہیں، جو فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ سمجھیے اہل بیت کون ہیں؟ وہ ہیں جو فاطمہ سے نسبت رکھتے ہیں۔ بھئی حدیث قصہ بتا رہی ہے نبی کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے ہیں، فاطمہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ سیدہ کے رشتہ دار ہم فاطمہ بابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے، ذریعہ تعارف جناب سیدہ کو بنایا گیا۔ یہ ہیں اہل بیت۔ کہا صاحب یہ اہل بیت ہیں، اس کو کون نہیں مانتا؟ لیکن ان میں جو مولا حسن و مولا حسین ہیں انہیں اہل بیت کے ساتھ ساتھ اولاد رسول کہا جاتا ہے، آل رسول کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ نبی کے نواسے ہیں۔ نواسے اولاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ نسل کا سلسلہ بیٹے سے چلتا ہے، بیٹی سے نہیں چلتا۔ اگر نبی کے بیٹے زندہ رہ جاتے یعنی جناب طیب و طاہر اور ان کے بیٹے ہوتے تو وہ تو اولاد رسول کہے جا سکتے تھے۔ یہ تو جناب سیدہ کے بیٹے ہیں، یہ بیٹی کے بیٹے اولاد کیوں کہلاتے ہیں؟ یہ سوال مسلمان کو نہیں پوچھنا چاہیے، یہ سوال پوچھنا چاہیے تھا مباہلہ کے عیسائیوں کو۔ میدان مباہلہ کے عیسائیوں کو پوچھنا چاہیے تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اس سے بہتر صلوات آپ پڑھیں محمد والے۔ یہ پوچھنا چاہیے تھا۔ بھئی سوال پوچھنا چاہیے تھا نصارائے نجران کو کہ ابنانا و ابناکم، آیت نے تو یہی کہا تھا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں۔ تو عیسائیوں کو پوچھنا چاہیے تھا کہ صاحب آپ نے کہا تھا اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تو آپ اپنے بیٹے کہاں لائے؟ یہ تو بیٹی کے بیٹے آ گئے۔ میں بھی کہوں گا یا نبی اللہ بھئی آیت یہ کری اپنے بیٹے لاؤ، تو آپ اپنے بیٹے لے کے آتے۔ یہ جناب سیدہ کے بیٹوں کو، بیٹی کے بیٹوں کو، مولا علی کے بیٹوں کو کیوں لے کے آئے؟ آواز آئے گی میں وہی کرتا ہوں جو وہی کہتی ہے، میں وہی کہتا ہوں جو وہی کہتی ہے۔
میں بغیر حکم خدا کے کچھ کرتا نہیں. یا نبی اللہ آپ اپنے بیٹے لاتے, آواز آئے گی میرے بیٹے دنیا میں آئے مگر حکم خدا سے اللہ نے ان کو واپس لے لیا. جناب پیغمبر اسلام کے بیٹے بھی ہوئے تھے مگر ان کا انتقال ہو گیا, ان کی وفات ہو گئی, وہ دنیا سے چلے گئے. اللہ چاہتا یہی ہے کہ میرے بیٹوں کی جگہ علی کے بیٹے جائیں. اللہ رے مزاج معبود اہل بیت, اللہ رے مزاج رب اہل بیت, کہ اللہ چاہتا یہی ہے کہ نبی کے بیٹوں کی جگہ علی کے بیٹے جائیں. دیکھیں جو بار بار ہو وہ اختیار کہلاتا ہے, اتفاق نہیں. جو بار بار ہو وہ اختیار کہلاتا ہے, اتفاق نہیں. یہ اتفاق نہیں ہے, یہ اختیار ہے. اللہ نے نبی کے والد جناب عبداللہ کو بھی دنیا سے اٹھا لیا, نبی کے بیٹوں کو بھی دنیا سے اٹھا لیا. یہ اتفاق نہیں ہے, یہ اختیار ہے. بھائی نبی کے بیٹوں کو دنیا سے اٹھایا کہ عظمت حسنین چھپنے نہ پائے, نبی کے باپ کو اٹھایا کہ عظمت ابو طالب گھٹنے نہ پائے. بیٹوں کی جگہ ان کے بیٹے آئے, باپ کی جگہ ان کا باپ آئے. بھیجے محمد کہ نبی کے بیٹوں کی جگہ علی کے بیٹے, اور نبی کے بابا کی جگہ مولا علی کے بابا. تو عزیزوں یہ سوال کرنا چاہیے تھا نصارہ نجران کو, مگر یہ سوال ایک بہت ہی خبیث اور بہت ہی منحوس اہل بیت کے دشمن جس کا نام تھا حجاج, اس کے دربار میں ہوا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, حجاج اتنا موذی اور ملعون تھا کہ اگر شبہ ہو جاتا تھا کسی پر محبت اہل بیت کا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیتا تھا. معلوم ہو جاتا تھا کسی نے مولا علی کے لیے قصیدہ کہا ہے تو گدی سے زبان کھنچوا لیتا تھا. ایسا موذی, ایسا ملعون, لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے, خوفزدہ ہوتے تھے. اس کے دربار میں ایک دن اس کے سپاہی جناب یحییٰ جو مولا علی کے چاہنے والے تھے ان کو گرفتار کر کے لائے. حجاج نے پوچھا کہ یحییٰ کا جرم کیا ہے؟ تو سپاہیوں نے بتایا چوراہے پر کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مولا حسن و مولا حسین اولاد رسول ہیں. حجاج نے کہا یحییٰ تم ان کو اولاد رسول کہتے ہو؟ یحییٰ مسکرائے گا, کہتا نہیں ہوں, دل سے مانتا بھی ہوں. ارے جہاں زبان اور دل کا کنیکشن ٹوٹ جائے وہیں ایک منافق کی ولادت ہوتی ہے. صلوات بھیجے محمد احمد. بھائی ایمان دل و زبان کے اتصال کا نام ہے اور نفاق دل و زبان کے اختلاف کا نام ہے. اس سے آسان تشریح نہیں ہو سکتی ہے. منافق کسے کہتے ہیں, مومن کسے کہتے ہیں؟ جہاں زبان و دل ایک ہو وہاں مومن ہے, جہاں زبان پر کچھ اور ہو دل پر کچھ اور ہو, دل میں کچھ اور ہو وہاں منافق ہے. تو جناب یحییٰ نے کہا میں دل سے مانتا بھی ہوں. تو حجاج نے کہا کہ یحییٰ مجھے حجاج کہتے ہیں, یا تو ابھی قرآن سے ثابت کرنا ہوگا یا اپنا سر دینا ہوگا. تو جناب یحییٰ نے حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کہا حجاج آپ تمیز سے بات کر, ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں, دلیل دینے میں دبتے نہیں ہیں, سر دینے میں ڈرتے نہیں ہیں. یہ واقعہ لکھنؤ کے کسی ادا خانے کا نہیں ہے, کسی مرد مومن کے امام باڑے کا نہیں ہے, یہ کربلا دینت الدولہ کی گفتگو نہیں ہے, یہ کازمین کی بات نہیں ہے, یہ بجازے یا کشمیری محلے یا گولا گنج یا حسن پوریا یا مفتی گنج یا لکھنؤ کے کسی کونے کسی امام باڑے کی بات نہیں ہے. یہ ہے حجاج کے دربار کی بات. یہاں تو مولا کے چاہنے والے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, ہاتھ اٹھا اٹھا کے داد دینے والے. وہ حجاج کا دربار, تنی ہوئی شمشیریں, لپکتے ہوئے نیزے, سلگتے ہوئے چہرے, دہکتی ہوئی آنکھیں, لشکروں دشمنوں کا نرغہ, دشمنوں کا مجمع, بیچ میں ایک علی کا چاہنے والا. سمجھایا علی والے ماحول سے نہیں بدلتے, ماحول کو بدلتے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ماحول سے نہیں بدلتے, ماحول کو بدلتے.
دیکھیے مولا کا حق بیان کرنا خود ایک بہت بڑا طاقت کا ذریعہ ہے. حق بیانی خود ایک حفاظت کا ذریعہ ہے. حق بیانی خود ایک سپر ہے. حق بیانی میں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. حق بیانی میں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ اگر حق بیانی میں ہم کسی اور سے ڈرے تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. پھر دین و اسلام کا کیا مطلب ہے؟ بھائی مولا حسین نے اسی لیے تو کہا ہے کہ الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں. اسلام کہہ رہا اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا، اور یہاں یہ کہ اللہ کے سوا سب سے ڈرنا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. ان سے ڈریں ان سے ڈریں. ارے اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ صرف اللہ کا خوف رکھنا. مولا علی نے کہا دیکھو کبھی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا، سب خوش ہو جائیں اس کے لیے رب کو ناراض نہ کرنا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. سمجھے گا؟ تو علی والا ماحول سے نہیں بدلتا ہے، علی والا ماحول کو بدلتا ہے. تو جب جناب یحییٰ نے کہا کہ حجاج ہم علی کے چاہنے والے، ہم سر دینے میں دبتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، اور دلیل دینے میں دبتے نہیں ہیں، تو حجاج نے کہا اچھا پھر ذرا قرآن سے ثابت کیجئے. اور فوراً کہا مگر دیکھیے آیت مباہلہ نہ پڑھیے گا. یہ ہے حق اہل بیت کا معجزہ کہ دلیل مانگتے مانگتے خود ہی دلیل دینے لگا. کہ آیت مباہلہ نہ پڑھیے گا. جناب یحییٰ نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ تو بڑے غور غرور سے کہا کہ مجھے تو پورا قرآن حفظ ہے، میں حافظ قرآن ہوں. یہ بھی ایک بہت پرانی پہچان ہے کہ مجھے پورا قرآن یاد ہے. تو جناب یحییٰ نے کہا قرآن یاد ہے تو ذرا قرآن کا سورہ انعام سنانا. قرآن میں سورہ انعام ہے، قرآن میں سورہ انعام ہے، وہ سورہ انعام کہ جس میں کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے، کیا جانور کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. انعام کا مطلب ہی جانور کے ہوتے، تو اس میں حلال و حرام کا ذکر کیا گیا. چنانچہ اسی میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ اور جس کا مفہوم پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کتا نجس ہوتا ہے لیکن شکاری کتے کا شکار پاک ہوتا ہے. شکاری کتا نجس ہے لیکن شکاری کتا شریعت میں یہ ہے کہ وہ افراد جو شکاری کتے رکھتے ہیں، جو فارم ہاؤس ہے جنگل ہے، تو شکاری کتے کا شکار نجس نہیں ہوتا. کتا نجس ہے شکار پاک ہے. اگر شکاری کتا چھوڑا جائے، یہ شرعی مسئلہ ہے، علماء سے پوچھ لیجئے گا، تو وہ جو شکار کر کے جانور لائے تو وہ جانور حرام نہیں ہوگا. یہ حرام ہے وہ حرام نہیں ہوگا، یہ نجس ہے وہ نجس نہیں ہوگا. دیکھیں اس آیت میں ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب موجود ہے. بھائی پوچھا جاتا ہے کہ صاحب اگر اہل بیت کے دشمن نجس ہیں تو امیر شام اکثر و بیشتر مولا حسن و مولا حسین کے لیے تحفے بھجواتا تھا. ایران کی کنیزیں آئیں، امام حسین نے کیوں قبول کر لی؟ شام سے تحفے آئے کیوں قبول کر لیا؟ تو جب ایسا کوئی سوال ہمارے علماء سے ہوا تو انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ کتا نجس ہے شکار پاک ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. ایک صلوات آواز بلند بھیجے. ہمارے علماء نے ان اعتراضات کے جوابات کا ہمارے علماء یہی جواب دیتے ہیں. قرآن کی یہی آیت پڑھی جاتی ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے. تو جناب شہر بانو جب آئی تھیں تو مولا علی نے ان کو امام حسین کے لیے کیوں قبول کر لیا، اور معاویہ جو تحفے بھیجتا تھا اور تحائف آتے تو ان کو کیوں قبول کر لیا جاتا تھا؟ تو بھائی سورہ انعام کا حکم ہے اس لیے قبول کر لیا جاتا تھا. قرآن ناطق قرآن صامت کے حکم پہ عمل کرتے تھے. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. خیر یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات تھی. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب یحییٰ نے حجاج سے کہا تجھے قرآن یاد ہے؟ کہاں یاد ہے. کہا سورہ انعام سنانا. اب اس نے سورہ انعام پڑھنا شروع کیا
اور سورہ انعام میں ایک آیت ہے جس آیت کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، جس آیت کا لب لباب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے جناب نوح پیغمبر سے لے کے جناب عیسیٰ تک بہت سے انبیاء کا تذکرہ مسلسل کیا ہے، اور اس آیت کے ذریعے جناب عیسیٰ اولاد نوح ثابت ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی حجاج اس آیت پر پہنچا، جناب یحییٰ نے کہا حجاج یہ کون سی آیت پڑھ رہا ہے، یہ کیا رشتہ ہے، یہ کیا قرابت ہے، یہ کون کس کا دادا ہے، یہ کون کس کی اولاد ہے؟ تو حجاج نے کہا یہ سورہ انعام کی آیت ہے، اس پہ جناب نوح کو اللہ نے حضرت عیسیٰ کا دادا کہا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اولاد نوح کہا ہے۔ یحییٰ مسکرائے، کہا بھائی حجاج بھولا تو نہیں ہے، اٹکا تو نہیں ہے، نسیان تو نہیں ہو گیا، ہذیان تو نہیں بک رہا ہے؟ ارے ذرا زور سے بتا اس میں کون کس کا دادا ہے اور کون کس کا پوتا ہے؟ کہ اس آیت کے مطابق عیسیٰ جناب نوح کی اولاد ہیں اور جناب نوح حضرت عیسیٰ کے دادا ہیں۔ یحییٰ نے کہا ارے تو نے غور نہیں کیا، جب عیسیٰ کے کوئی باپ ہی نہ تھے تو دادا کہاں سے آ گئے؟ جب عیسیٰ کے کوئی باپ ہی نہ تھا تو یہ نوح دادا کیسے ہو گئے؟ حجاج نے کہا وہ مریم کی وجہ سے، کرے اتنی سی بات نہیں سمجھتا، جیسے وہ مریم کی وجہ سے اولاد نوح ہے ویسے یہ فاطمہ کی وجہ سے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ صلوات اور پڑھ دے محمد۔ دیکھیں اسلام میں مذاق کو منع نہیں کیا گیا، کثرت مزاح کو منع کیا گیا ہے۔ مولا علی نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک تخم ہوتا ہے، ایک بیج ہوتا ہے، اور رنجش و عداوت کا بیج ہے کثرت مزاح۔ یہاں تک حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بزم میں بھرے مجمع میں کسی شخص کا مذاق اڑائے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اس آدمی کی توہین ہو جائے اور مذاق اڑانے سے اس کی توہین ہو جائے، تو نبی فرماتے ہیں وہ میرے دین سے نکل کے ابو جہل کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ حال اگر مجالس میں کچھ نعرہ کوئی لگا رہا ہے، سلوات کوئی بھیج رہا ہے، کسی وجہ سے کچھ گلے میں اس کے کچھ پھنس جائے اور نعرہ نہ نکل پائے تو یہ مذاق اڑانے کا موقع نہیں، نعرہ لگانے کا موقع ہے۔ خاص کر کے عزاداروں کا بڑا احترام کرنا چاہیے، تمام مومنین بڑے قابل قدر ہوتے ہیں۔ کو بیان کر دینا بھئی ہم نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے تاکہ یہ بات پہنچ جائے۔ یہ جو نعرے لگتے ہیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور ہو سکتا ہے اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن کو یاد ہو، جب مجاہد ملت یعنی جناب اشرف حسین صاحب رہبر کاروان تبرہ، اصل عاشق سیدہ جناب اشرف حسین صاحب ایڈوکیٹ علی اللہ مقامہ اس دنیا سے گئے، اور ان کی مجلس تھی، نہیں میں بھول رہا ہوں، ان کی مجلس کا واقعہ نہیں بلکہ یہ جو جعفر صاحب بجازے میں ہیں، منا مولائی صاحب کے والد، تو منا مولائی صاحب کے ایک بھائی تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، جو پپو بھائی کہلاتے تھے، ان کی میت کی مجلس دیکھیں، ہمارے حسن بھائی کو شاید یاد آ جائے، بہت سے لوگوں کو یاد ہو جائے، طاہر جرولی صاحب وہ مجلس پڑھ رہے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ پپو بھائی جو تھے وہ نعرے لگاتے تھے مولا علی کی محبت میں، اور مجلسوں میں بے پناہ نعرے لگاتے تھے، اس وقت وہ مشہور تھے نعرہ لگانے میں۔ تو ان کی تدفین یا ان کے پنجم کی مجلس تھی، جو خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب نے غفران آپ کے امام مارے میں پڑھی تھی، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک نوجوان تھا مدینے میں جس سے لوگ ذرا پریشان رہتے تھے، اس کی حرکتوں اور اس کی عادتوں کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اکثر و بیشتر لوگوں کو ستا بھی دیتا تھا، وہ کچھ ایسے معاملات تھے کہ لوگ اس سے بھاگتے تھے، اس نوجوان سے۔ جنگ احد سے خبر یہ آئی
کہ پیغمبر اسلام کی شہادت ہو گئی، پورا مدینہ سوگ میں ڈوب گیا۔ لیکن جب پیغمبر اسلام مدینے واپس آئے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیغمبر تو ابھی دنیا میں ہیں، تو وہ نوجوان یہ سنتے ہی کہ پیغمبر ابھی زندہ ہیں، وہ زمین پر اچھل اچھل کے نعرے لگانے لگا، یا محمد یا محمد یا محمد، اور نعرے لگاتے لگاتے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے پیغمبر اسلام کو آگے خبر دی کہ یا نبی اللہ، وہ ایک لڑکا جس سے مدینے میں ہم لوگ پرہیز کرتے تھے وہ مر گیا۔ تو نبی نے کہا کیسے مر گیا؟ کہ بس آپ کے آنے کی خبر سنی اور خوشی میں نعرے لگانے لگا، اس کا انتقال ہو گیا۔ کہ جنازہ کہاں ہے؟ کہ اس کے رشتہ دار تدفین کی تیاری کر رہے ہیں، کہ انہیں روکو، نماز تو مجھے پڑھانا ہے۔ صلوات بھیجے محمد کے معاملے بڑے محتاط رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ سیدھا جنت گیا اس لیے کہ اس نے میری خوشی میں نعرے لگائے، اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی۔ ارے ہمیں کیا پسند آ رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیا پتا اللہ کیا پسند کر لے۔ صلوات بھیجے محمد ہم ہزاروں میں مجلس پڑھ رہے ہیں، ہماری پوری دنیا میں شہرت ہو گئی، ہزاروں آدمی ہم سے مصافحہ کر رہے ہیں، سینکڑوں مجلسوں کے ہم سے وعدے لیے جا رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ادھر ہمارا صفحہ خالی ہو، اور کوئی ایسا شخص بارگاہ معصوم میں مقبول ہو جو دو آدمیوں میں مجلس پڑھتا ہو۔ صلوات بھیجے محمد کچھ نہیں کہا جا سکتا عزیزان گرامی۔ یہ کیا وہاں کیا پسند کیا جا رہا ہے؟ وہاں خطابت نہیں دیکھی جاتی ہے، وہاں نیت دیکھی جاتی ہے، وہاں جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی تو بس بات آ گئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ جب جناب یحییٰ نے کہا کہ بھائی نوح دادا کیسے ہو گئے، عیسیٰ کے کوئی باپ تو تھا ہی نہیں، تو حجاج نے کہا وہ مریم کی وجہ سے، تو کہا وہ مریم کی وجہ سے اولاد نوح ہو گئے، یہ سیدہ کی وجہ سے اولاد فاطمہ نہیں ہو گئے۔ دیکھیے آپ تو آپ ہیں، آپ تو آپ ہیں، آپ کیوں نہ خوش ہوں گے مولا کے فضائل سن کے؟ یہ مولا کے فضائل وہ ہیں کہ حجاج جیسا دشمن اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، کہنا جزاک اللہ یحییٰ، سبحان اللہ یحییٰ، کیا کہنا یحییٰ، ارے یہ آیت تو میں نے دیکھی ہی نہیں تھی، ارے بغض علی میں دکھائی کب دیتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد تو اذان گرامی یہ ہے، اور یہ ہیں اولاد رسول پر گفتگو تمام ہوئی۔ ان کی محبت، عبادت کے ساتھ محبت، نماز کے ساتھ محبت، روزے کے ساتھ محبت، حج کے ساتھ محبت، زکوٰۃ کے ساتھ محبت، اطاعت والدین کے ساتھ محبت، حقوق الناس کے ساتھ محبت، حقوق العباد کے ساتھ محبت۔ اب عبادت کے لیے حکم ہے کہ مسجد ہے پڑوس میں تو مسجد کو ترجیح دیجیے، گھر سے بہتر ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیے۔ واجب نمازوں کے لیے حکم ہے کہ مسجد میں جا کے پڑھو، گھر میں بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ نبی کی حدیث ہے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ لوگوں نے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ گھر کا قبرستان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ گھر میں نماز ہی نہ پڑھو۔ لیجئے نبی سے پوچھئے تبلیغ کا طریقہ کیا ہے، سمجھانے جس گھر میں نماز نہ ہو وہ مکان نہیں ہے، قبرستان ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ لیکن ترجیح مسجد کو دی گئی ہے کہ مسجد میں پڑھو، کیوں؟ تاکہ عبادت کے ساتھ مظاہرہ عبادت بھی ہو۔ تو جیسے عبادت کے لیے اظہار ضروری ہے، ویسے ہی اہل بیت کی محبت کے لیے بھی اظہار ضروری ہے۔ عبادت کا مظاہرہ مسجد میں ہوتا ہے، محبت کا مظاہرہ مجلس میں ہوتا ہے۔ یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ جناب سیدہ کی جو مجلسیں جاری و ساری ہیں، یہ محبت کا مظاہرہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ اظہار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ یہ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو کہتا ہے صاحب دل میں رکھیے، دکھانے کی کیا ضرورت ہے، کالے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، آہوزاری کی کیا ضرورت ہے، مرثیے و نوحے کی کیا ضرورت ہے، دل میں رکھیے۔ ارے اسلام مظاہرہ بھی جاتا ہے، محبت تو محبت ہے، دولت کے اظہار پہ پابندی نہیں ہے۔ دولت آئی، گھر نہیں تھا گھر بنوا لیا، گھر تھا ٹائلز جڑوا لیے، ٹائلز تھے موزیک لگوا لیا، کیوں؟ کہ صاحب اللہ نے دولت دی ہے تو لگا رہے ہیں، تو محبت دی ہے تو سنا رہے ہیں۔ دولت سے وہ چڑھتا ہے جس کی جیب خالی ہوتی ہے،
اہل بیت کی محبت سے وہ جلتا ہے جس کا شجرہ ویران ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد مظاہرہ ضروری ہے عزیزان گرامی، اظہار ضروری ہے۔ اور دیکھیے اظہار کی اتنی اہمیت ہے، مظاہرے کی اتنی اہمیت ہے، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ مجلس و یہ ماتم یہ کیوں ہے، تو یہ اس لیے بھی ہے کہ ماہ رمضان میں سحری کا اعلان کیوں ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ سحری کے لیے جگائیے؟ وہ آیت بتائیے، وہ سورہ بتائیے۔ ادھر نماز فجر سے پہلے سحری کا وقت آیا اور لاؤڈ اسپیکر کھٹکھٹایا کہ روزہ داروں آج ترک سحر کا وقت 4 بجے ہے۔ دیکھیے 3:30 بج گئے، دیکھیے 3:45 بج گئے، دیکھیے 5 منٹ رہ گئے، وقت جا رہا ہے، وہ گیا، وہ چلا گیا۔ کیوں چیخ رہے ہیں؟ کیوں چلا رہے ہیں؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں سحری کا اعلان کرو؟ لوگ پوچھتے ہیں صاحب قرآن میں عزاداری کا حکم کہاں ہے؟ پھر سے قرآن پڑھیے، جہاں سحری کا اعلان ہے اسی کے برابر میں ہے، اسی کے برابر میں۔ کیوں چیخ رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں؟ کہ صاحب قرآن میں سحری کا اعلان ہو یا نہ ہو، روزے کی آیت تو ہے، تو قرآن میں عزاداری کی ڈیٹیل ہو یا نہ ہو، مودت کی آیت تو ہے۔ یہ کیوں چیختے ہیں؟ کہ صاحب اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں جگایا کیوں نہیں۔ اگر ہمیں جگایا ہوتا تو ہم بھی روزہ دار ہوتے۔ تو جیسے سحری کا اعلان اس لیے ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جگایا ہوتا تو ہم بھی روزہ دار ہوتے۔ مجلسوں کا اہتمام اس لیے ہے کہ محشر میں کوئی یہ نہ کہے کہ بتایا ہوتا تو ہم بھی عزادار ہوتے۔ عزیزو یہ بات میں نے عزیزو 5-10 منٹ مجلس تمام ہو رہی ہے۔ میں نے تمہیداً اتنا عرض کر دیا، کل سے انشاءاللہ بہترین مجالس کا سلسلہ ہے۔ کل غالباً ہمارے بھائی شوذب جرولی صاحب پڑھیں گے، اور پرسوں ہمارے بزرگ مولانا صدف صاحب پڑھیں گے، مولانا میثم زیدی صاحب، مولانا تنویر صاحب، ایک سے ایک خطبہ، ایک سے ایک ذاکرین پڑھیں گے۔ میں نے ان کے لیے تمہیداً یہ عرض کیا کہ دیکھیے یہ مظاہرہ ضروری ہے، اور جناب سیدہ کی مجلسیں اللہ ہمارے ان فقہا کو، ان مراجع کو طول عمر عطا فرمائے جنہوں نے 10-12 سال سے جناب سیدہ کی عزاداری کے لیے بہت کوشش و کاوش کی، خصوصاً آغائے وحید خراسانی مجد اللہ العالی، آغائے جواد تبریزی اعلی اللہ مقامہ، جنہوں نے جناب سیدہ کی عزاداری کو، ورنہ عزاداری جناب سیدہ کی مجلسیں ہوتی تھیں، ایسا تھوڑی ہے کہ مجلسیں نہیں ہوتی تھیں، مگر اس وسیع پیمانے پر نہیں ہوتی تھی جیسے آج پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے۔ آپ سمجھیے اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ دیکھیں امام حسین کی عزاداری میں ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ یزیدی بھی اپنے کو یزیدی نہیں کہتا۔ بھائی امام حسین کی عزاداری پر ہم نے پورا زور صرف کیا۔ آپ کسی فرقے کے آدمی کے سامنے جائیے اور یزید پر لعنت کر کے چلے آئیے، اس بات کو غور سے سنیے گا۔ کسی فرقے مسلمانوں کسی فرقے میں جائیے، وہ یزید کو برا کہہ کے چلے آئیے، وہ سن لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ امام حسین مقتول ہیں، یہ بھی بتایا کہ یزید قاتل ہے۔ کیا سنا عزیزان گرامی؟ ہم نے صرف مقتول و مظلوم کا نام نہیں بتایا، قاتل و مظلوم کا نام بھی بتایا۔ تو یہ عزاداری کے ذریعے ہم نے دنیا تک پیغام پہنچا دیا کہ نبی کے نواسے کا قاتل کون ہے۔ جس دن عزائے سیدہ کے ذریعے پیغام پہنچ گیا کہ بنت رسول کا قاتل کون ہے، صلوات بھیجے محمد تو سچا مسلمان، میں سچے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ جو غلط فہمی میں ہیں، جن کو تاریخ نہیں بتائی گئی ہے، وہ مسلمان جن کو تاریخ نہیں پڑھائی جاتی ہے، جنہیں حقائق نہیں بتائے جاتے ہیں، جن سے کہا جاتا ہے نہیں تاریخ میں نہ جانا کیونکہ تاریخ ایک غار ہے۔ ارے آپ کو تو اس غار میں بھیجنا چاہیے، آپ تو پرانے یار غار ہیں۔ یہ جملہ باقاعدہ پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب تاریخ میں نہ جائیے۔
تو وہ لوگ جنہیں نہیں معلوم کہ حقیقت کیا ہے، تو جب وہ نواسۂ نبی کے قاتل کو قاتل مان کے اس سے بیزاری کر رہے ہیں، تو بھی بنت رسول کا قاتل، جناب سیدہ کی عزاداری کو جتنا فروغ ہو، اللہ سلامت رکھے تمام وہ مومنین، تمام وہ علماء، تمام وہ خطباء، تمام وہ شعراء، تمام وہ مومنین جو شرکت کرتے ہیں، ان سب کو اللہ جناب سیدہ کے بابا کا صدقہ دے، جناب سیدہ کے شوہر کا صدقہ دے، جناب سیدہ کے بیٹوں کا صدقہ دے۔ خصوصاً ہمارے مظہر امیر صاحب، بات قابل تعریف ہو تو تعریف کرنا چاہیے۔ اس شہر میں جناب سیدہ کی عزاداری کو فروغ دینے میں ان کا بڑا نمایاں مقام ہے کہ اسی کربلا دین الدولہ میں انہوں نے خمسے کا انعقاد کیا اور بڑے پیمانے پر انعقاد کیا۔ اور میں عرض کروں گا کہ دیکھیے مجلسوں میں ضرور جایا کیجئے، جناب سیدہ کی مجلس، کون کیسا پڑھتا ہے، ان کو پڑھنا نہیں آتا، وہ بہت لمبی مجلس پڑھ دیتے ہیں، سب کو چھوڑیے، فرش اعضاء پر بیٹھنا بھی ایک نصرت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرش اعضاء پر بیٹھنا بھی ایک نصرت ہے، اس کا بھی انعام ملے گا کہ آپ بیٹھے ہیں۔ جیسے لشکر یزید میں صرف ان کو سزا نہیں ملی، وہ ملے گی جنہوں نے امام کو قتل کیا، اس میں اس شخص تک کو سزا ملی ہے جو صرف کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، اس لیے کہ اس نے وہاں کھڑے ہو کے لشکر یزید کی تعداد میں اضافہ کیا۔ تو آپ یہاں آئیں گے تو محبان سیدہ کی تعداد میں اضافہ ہوگا ایک آدمی کے ذریعے، یہ بھی ایک کام ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ ہاں اگر خلاف عقائد کوئی پڑھ رہا ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت سے افراد ایسے جن کے پاس جذبہ ہے مگر وہ خطابت نہیں ہے، ان کے پاس وہ ولولہ نہیں ہے، لیکن مجلس تو پڑھ رہے ہیں، بیوی کا نام تو لے رہے ہیں۔ رونے کے لیے مصائب کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے کہ وہ مصائب نہیں پڑھ پاتے۔ ارے مصائب رونے کے لیے تھوڑی ہے، مصائب تو مر جانے کے لیے ہے۔ رونے کے لیے یہی بہت ہے کہ سیدہ اپنے لال کا پرسہ لینے آتی ہے، رونے کے لیے یہی بہت ہے کہ 18 برس کے سن میں ہماری شہزادی ہاتھ میں عصا لیے ہوئے صبت علیہ مصائب اللہ نہا، صبت علیہ میں سرنا لے آلے، اپنا مرثیہ اپنے آپ پڑھتے ہیں۔ ہاں عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ پھر میں عرض کروں گا کہ یہ مجلسیں ختیجہ چینل کے ذریعے ریکارڈ بھی کی جا رہی ہیں اور ختیجہ چینل کے ذریعے ٹی وی کے اوپر ریلے بھی کی جائیں گی۔ آپ حضرات خود بھی اس ختیجہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے فروغ بھی دیں، اور ان مجلسوں کے حوالے سے تو یوں ضروری ہے کہ بی بی سیدہ کی خوشنودگی کا سبب بنے گا، اس لیے کہ یہ چینل ان کی والدہ کے نام کے اوپر ہے۔ اللہ کے تمام ارکان کو، ہمارے مولانا شمائل صاحب کو، احسن صاحب کو، کیمرہ مین مونو میاں کو، سب کو کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ بڑا کام کر رہے ہیں، اس بی بی کے اعضاء کو فروغ دے رہے ہیں کہ جس کا نام دیکھیے، 2 نام ایسے ہیں کہ جب کسی معصوم کے سامنے آئے تو وہ بغیر گریہ کیے نہیں رہا ہے۔ ایک تو کربلا کے پیاسے مسافر کا نام مولا حسین قریب، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص آنسو، لب کی زینت ہائے حسین، ہائے میرا مولا حسین، ہائے میرا حسین قریب، نام حسینی بہت، جس کے سامنے بھی ہمارے آپ کے مولا کا نام آیا وہ روئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ یہ کربلا کے بعد کی بات نہیں ہے، پیغمبر اسلام واقع کربلا سے پہلے رو رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ سے کہا دیکھو میں حجرے میں جا رہا ہوں، حجرے میں کسی کو آنے نہ دینا۔ جناب ام سلمہ کہتی میں دروازے پر بیٹھی تھی، اتنے میں نے دیکھا کہ چھوٹے شہزادے دوڑتے ہوئے آئے، وہ حجرے کے اندر چلے گئے۔ کہ میں پیچھے پیچھے گئی تو میں نے عجب منظر دیکھا کہ حسین نانا کے سینے پر لیٹے ہوئے ہیں اور نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہا یا نبی اللہ آپ رو کیوں رہے؟ کہا یہ میرے ہاتھ میں مٹی دیکھو، ابھی جبریل یہ مٹی دے کے گئے کہ یہی مٹی وہ ہے جس میں میرے اس نواسے کا خون بہایا ہے۔ جنگ صفین کے لیے مولا علی گزر رہے تھے، جنگ صفین کے لیے مولا علی جب گزرے تو راستے میں زمین کربلا سے گزرے، جیسے ہی زمین کربلا پر پہنچے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابن عباس قریب آئے، کہا یا علی آپ کے جیسے صابر کو میں روتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ کہا ابن عباس ابھی ذرا دیر کو ہماری آنکھ لگی تو ہم نے دیکھا کہ یہاں خون کا ایک دریا ہے، اس خون کے دریا میں میرا حسین کبھی اوپر آتا ہے
کبھی خون کا دریا گرتا چلا جاتا ہے، تلواروں میں تلواریں چل رہی ہے، میرا نالا آواز دے رہا ہے حل میں ناصر لیا چھوڑنا. ایک 2-3 منٹ زیادہ ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا. مولا علی روئے جنگ صفین میں، مولا حسن کا گریہ. تو مولا حسین ایک نام وہ کہ جس کے سامنے بھی نام آیا، جس امام کے سامنے ایک نام ہماری آپ کی شہزادی کا نام کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی تھی. جب نام پوچھا تو اس نے بتایا میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا. امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ شخص گھبرا گیا. امام نے کہا ارے تو نے اس کے نام پر نام رکھا جو اپنا مرضیہ اپنے آپ پڑھا کرتی تھی، جس کے پہلو کے اوپر چلتا دروازہ پسر خطاب نے گرایا. 9ویں امام، 8ویں امام بیٹھے ہوئے ہیں اور 9ویں امام کا سن 4 برس کا ہے. ایک غلام حضرت کی انگلی تھامے ہوئے 8ویں امام کے پاس لے کے آیا. 8ویں امام نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور 9ویں امام کو اپنی گود میں بٹھایا. یہ علامہ مجلسی نے بھی اور شیخ عباس قمی نے بھی بیت الاحزان میں لکھا ہے کہ 9ویں امام ایک دم چپ اپنے بابا کی گود میں بیٹھے تھے. اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر زور سے مارا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے. 8ویں امام نے کہا فرزند تقی جواب، آج یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ آپ زمین پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان کو دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ کہ بابا مجھے اپنی دادی کی مصیبتیں یاد آ رہی ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کے قاتلوں کو قبروں سے نکال کے لاشوں میں آگ لگا دوں. بڑی مظلومہ بی بی ہے. بعض دو مجلس تمام ایسی مظلومہ بی بی کہ جس دروازے پر پیغمبر سلام کرتے تھے اس دروازے کو عمر ابن خطاب ملعون اور قنفذ ملعون اور خالد ابن ولید ملعون اور مغیرہ ابن شیبہ ملعون نے پسر قحافہ کے ان سے جلا کے دروازہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا. علامہ شہرستانی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. الملل والنحل میں انہوں نے اس پورے واقعے کو لکھا ہے. یہ کوئی شیعہ علماء کا بنایا ہوا واقعہ نہیں ہے، غیر شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں علامہ شہرستانی کا نام بڑا معتبر نام مانا جاتا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ بی بی جیسے ہی دروازے پر شور ہوا تو دروازے کے پیچھے آگے کھڑی ہوئی. کہا پسر خطاب اس گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. آواز دی تو کیا ہوا؟ سیدہ اپنے ایک ہاتھ سے دروازے کو روکنا چاہ رہی ہیں. جلتا ہوا دروازہ بی بی میں ڈھکیلا جا رہا ہے، پیچھے دیوار آگے دروازہ. سیدہ ایسے پس کے رہ گئی جیسے چکی کے پاٹوں کے بیچ میں گیہوں پس جاتا ہے. آواز فضا میری مدد کو آؤ. ارے بی بی خیریت تو ہے. ارے خیریت کہا؟ میرا محسن شہید ہو گیا، میرا بچہ مار ڈالا گیا. ارے میرا محسن جس کا نام میرے نوابا رکھے گئے تھے، اے فضا گواہ لینا میری تعظیم میرے بابا کرتے تھے، آج میرے ساتھ کیا. حسيني طفل حسيني هذه كربلاء علم في يميني هذه كربلاء علم في يميني أنا طفل حسيني أنا طفل حسيني.